الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شفا کی 221 نمبر آیت شفا سے آگے سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عن المحیض حیض کے بارے میں، یعنی خاص دنوں کے بارے میں جو عورتوں کو ہر ماہ آتے ہیں۔ قل هو اذن آپ ان کو فرما دیجئے یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، ناپاکی ہے۔ اذا تکلیف سے بھی ہے اور اذن کا معنی ناپاکی بھی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض تو اعتزال کرو یعنی گریز کرو، پرہیز کرو ان دنوں میں جو وہ ایام مخصوصہ ہیں۔ ولا تقربوہن اور ان سے قربت صنفی نہ کرو یعنی حقوق زوجیت کا ادا کرنا۔ حتیٰ یطہرن جب تک وہ اچھی طرح پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو پھر ان کے پاس اس طرح آؤ جس طرح تمہارے رب نے تم کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یحب المتطہرین اور جو بہت پاک صاف اپنے آپ کو رکھتے ہیں اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، گندے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ خود پاک ہیں، سبحان ہے، اس لیے ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں کہ جو پاک ہوتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان یہ پاکیزگی تو ایمان کا لباس ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ رب کائنات جل مجدکیم کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت فیض درجت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، کیونکہ افراط اور تفریط پایا جاتا تھا، حد سے آگے بڑھ جانا یا حد سے زیادہ پرہیز کرنا۔ یہود اور کچھ مشرکین ان کی یہ عادت تھی کہ ایام مخصوصہ میں عورت کو اپنی چارپائی پہ بھی بیٹھنے دیتے، کہتے جس چارپائی پہ عورت بیٹھ جائے گی وہ چارپائی بھی ناپاک ہو جائے گی۔ وہ کھانا ان کے ہاتھوں کا نہ کھاتے اور خیال کرتے کہ جو ان ایام مخصوصہ میں عورت جس چیز کو ہاتھ لگا دے گی وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، کھانا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ بلکہ مشرکین نے ان کے لیے کمرے الگ بنوا دیے تھے کہ ان ایام مخصوصہ میں عورت دوسرے کمرے میں بھی نہیں رہے گی، اس کے لیے خاص کمرہ ہوگا۔ اور اس کے برعکس نصارہ اور بعض جو مشرکین تھے وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے دوسرے سلسلہ میں، وہ بالکل پرہیز نہیں کرتے تھے، حقوق زوجیت بھی ادا کرنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اسلام میں افراط اور تفریط نہیں ہے، میانہ روی ہے، اعتدال ہے، درمیانی راہ ہے۔ اسلام نے ارشاد فرما دیا، میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت کے حوالہ سے رب کائنات نے صحابہ کرام کو بتا دیا یہ چیز ناپاک ہے۔ ان دنوں وہ قربت صنفی تو جائز نہیں ہے، یعنی حقوق زوجیت کا ادا کرنا تو جائز نہیں ہے، البتہ عورت کسی شے کو ہاتھ لگا دے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ عورت چارپائی پہ بیٹھ جائے تو چارپائی ناپاک نہیں ہو جائے گی، تمہیں ہاتھ لگا دے یا تم اس کو ہاتھ لگا دو تو ہاتھ ناپاک نہیں ہو جائیں گے۔ وہ کھانا پکائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ نجاست حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی نجاست تو صرف وہ ہے نا جو نجس چیز ہے، وہ جو بلڈ وغیرہ ہے، اس کا بدن جو ناپاک ہوا ہے یہ حقیقی نہیں ناپاک ہوا بلکہ یہ حکمی طور پر ناپاک ہوا ہے۔
اس لیے اس کے ہاتھ ناپاک اس طرح انداز سے نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو چیز ناپاک ہو جائے گی، ایسے بالکل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک رواج پایا جاتا ہے، ہندوؤں کے ہاں ہم رہتے آئے ہیں، اور بہت بڑا سوال کرتے ہیں لوگ کہ جی ان کے ہاتھوں کی پکی ہوئی شے پہ ختم شریف دینا جائز ہے؟ یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ وہ جی ختم شریف کی چیز پکا سکتی ہیں، کیا وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز پکا سکتی ہیں؟ میرے بھائی، اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب مکرم کا ارشاد گرامی قدر ہے، جب تم کھانا کھاؤ تو اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ذکر کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ تو یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، تو تم تو قرآن پاک پڑھ کے ہی کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پیتے ہو، اور کھانے اور پانی کے اختتام پر الحمدللہ کہہ کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہو۔ ایمان والا تو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ بنا پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، جائز ہے۔ ان کا ہاتھ کا پکا کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الطاہرین ہیں، کائنات میں سب پاکوں سے زیادہ پاک ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ میرے کریم آقا ازواج مطہرات کی حالت میں حضور کے ان کے ہاتھوں کا پکا کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ وہ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون مکان کے سر مقدس میں کنگھی کر دیتی، حضور کے قریب وہ تشریف فرما ہو جاتی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی اس طرح کی کوئی پرہیز نہ فرماتے کہ ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو جائے گا یا وہ ہاتھ لگا دے تو ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں، رب کریم نے جس چیز کی ممانعت فرمائی ہے کہ حقوق زوجیت ادا کرنا حرام ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں میاں بیوی دونوں کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور پھر گندے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایسی حالت میں گندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ بھی کہ خلاف وضع فطری عمل بھی گندہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، پتہ چلا اگر وہ شک ہو تو پھر بھی جائز نہیں ہے، اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کے پاس آؤ، مگر اس انداز سے آؤ جس طرح تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، غلط طریقے نہ اپناؤ کہ تمہارا مقصد محض لذات دنیاوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں کہ اگر زمانہ جاہلیت میں یا اس مسئلہ کے بیان سے قبل تم سے کوئی کوتاہی یا غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کر لو، رب کائنات معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو پاک ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ جس طرح کھیت صرف اس لیے اس میں بیج وغیرہ ڈالا جاتے ہیں اور کھیت کو اپنایا جاتا ہے تاکہ نفع حاصل کیا جائے، عورتیں سیرگاہ نہیں ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ عیاشی کا اڈا نہیں ہے، ان کا ایک مقصد ہے۔ جو رب کائنات جل وعلا نے تمہیں جس چیز کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، تمہاری نسل آگے بڑھانا مقصود ہے۔ اور دوسرا یہ بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آج جدید دور میں تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا، جدید دور میں، کہ لڑکا یا لڑکی یہ خامد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کی طرف سے نہیں۔ اکثر وائے یہ خامد کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہے۔ عورت کی طرف سے یوں سمجھے جس طرح سارے کے سارے وہ اوم ہیں، انڈے ہیں۔ خامد کی طرف سے اکیا وائے جو بھی آئے گا، اگر لڑکا ہے تو خامد کی طرف سے، لڑکی ہے تو خامد کی طرف سے۔ وہ لوگ کتنے ظالم ہیں جو بچیوں پہ ظلم کرتے، کہتے تمہیں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ وہ تو ایک کھیت کی طرح ہے، رب کریم فرماتا ہے، اور جو اس میں بھی ڈالا جائے گا وہی چیز پیدا ہوگی۔ گندم ہے تو گندم پیدا ہوگی، جو ہے تو جو، چنے ہے تو چنے پیدا ہوں گے۔ عورت کا تو اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، یہ تو مرد کی طرف سے ہے۔ اس لیے ان عورتوں کو طعنہ نہیں کرنا، بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ بعض بدبخت طلاق تک دے دیتے ہیں کہ اس کو بیٹیاں کیوں پیدا ہوئیں۔ معاذ اللہ، یہ کافروں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ رب کریم نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا کہ عورت کی تو حیثیت اس طرح ہے جس طرح کھیت ہو، اس کی اپنی تو مرضی بیچاری کی ہے ہی نہیں ہے،
وہ تو خامد کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کی وہ پرورش کرتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کا تو کردار صرف یہ ہے۔ رب کریم فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تو تم اپنی کھیتیوں میں آ سکتے ہو جب تم چاہو، لیکن کس طرح؟ وقدموا لانفسکم، تم اپنی جانوں کے لیے اپنے آگے کچھ بھیجو، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان والے کا ہر قول، ہر فعل اپنے رب کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، اس کے پیش نظر دنیاوی لذات نہیں ہوا کرتی۔ قدموا لانفسکم، اپنی آخرت کے لیے تم نے آگے بھیجنا ہے۔ اگر تم اولاد طلب کرنا چاہتے ہو تو اولاد اللہ سے وہ مانگو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اولاد وہ مانگو جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے وفا کرنے والی اولاد ہو۔ اولاد وہ مانگو جو دین متین کی اشاعت و تبلیغ کرنے والی اولاد ہو، جس کا ایک ایک عمل تمہارے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے۔ اپنے انجام اعلیٰ کے لیے تم اولاد مانگو، دنیاوی لذات کے لیے نہیں ہے، اور تمہارا مقصد غرض و واحد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرا کھانا، تیرا پینا، وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اقرار کر کہ تیری نماز، تیری قربانی، یہی نہیں، محیای تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ، و مماتی تیری آخری ہچکی، تیرا مر جانا بھی اس اللہ کی رضا کے لیے ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو اس چیز کو، اس عمل کو دنیاوی لذات کے لیے، وہ جدا بات ہے کہ تیرے رب نے تجھے لذت بھی عطا فرما دی ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن تم آج لذت کے لیے نہ روٹی کھا، نہ لذت کے لیے صرف لذت کے لیے پانی پی، روٹی بھی کھا، لذت بھی لے، اور ذہن میں یہ بھی رکھ یہ روٹی میں کھاؤں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق اور ہمت عطا فرما دے گا، میں پانی پیوں گا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے عبادت کی توفیق اور لذت عطا فرما دے گا۔ رمضان مبارک میں بعض اوقات کے آدمی اہتمام کرتے ہیں، اب رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے کہ میں صبح تھوڑا دہی لے لیتا ہوں، یا میں دہی میں دودھ ملا کے لے لیتا ہوں، یا بعض لوگ چائے، وہ کیوں جی کرتی ہو؟ جی پیاس نہ لگے، پیاس نہ لگے۔ تو اصل مقصد پیاس بجھانا تو نہیں ہوتا، تاکہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ پیاس نہ لگے مراد کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اپنے جسم کو تسکین دینا مقصود ہے کہ مجھے پیاس نہ لگے، بلکہ مراد یہ ہے کہ میرے لیے روزہ آسان ہو جائے، میں دیگر عبادات اور وہ عمل بھی کر سکوں جو میری زندگی کا حصہ ہیں، اس لیے مجھے پیاس نہ ستائے۔ تو پتہ چلا پھر اس عمل کا کرنا بھی ثواب ہوگا، کیونکہ آپ روزے کو نبھانے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہی سبب ہے میرے کریم آقا نے سحری کا کرنا، یعنی سحری کا کھانا میرے نبی نے اپنی سنت قرار دے دیا۔ میں سحری میں برکت ہے، حالانکہ وہ رب کریم کی عطا سے بندہ تو سارا سال ہی رزق کھاتا ہے۔ سحری کیوں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ عبادت میں معاونت ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں معاونت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کا کھانا سنت ہے۔ تو گویا ایک ایمان والا کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، وہ سب اس لیے، صرف اور صرف اس لیے میرے نبی کی سنت ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرا کوئی عمل رب کائنات کے حضور تقوی سے خالی نہ ہو۔ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں فرما دیا، 14 صدیاں پہلے فرما دیا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اس وقت بے حیائی کی باتیں نہ کرو، بے حیائی کی تصاویر نہ دیکھو، بے حیائی کی فلمیں نہ دیکھو اس دوران، وگرنہ تمہاری اولاد بھی بے حیا پیدا ہوگی۔ ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہو، تم جو بھی کر رہے ہو، جیسے بھی کر رہے ہو، ہر معاملہ میں اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ خیال رکھو تمہارا رب تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے، تمہاری حرکتوں کو، تمہاری کرتوتوں کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کی تمہارے رب نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا ہے کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے، جو میری سنت کا انکار کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔
یہ عمل کرو اللہ کا حکم اور نبی کی سنت سمجھتے ہوئے، محض لذات دنیاوی کے لیے جانور بن کے یہ عمل نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تحت یہ عمل کرو۔ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو کہ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم نے اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے، تم نے اپنے رب کے حضور حاضر بھی ہونا ہے۔ دھیان رکھو کہ تم عمل کیا کر رہے ہو، کس انداز سے عمل کر رہے ہو۔ تمہارا رب تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور تم نے اپنے رب کے حضور حاضر بھی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم فرماتا ہے محبوب مکرم وبشر المؤمنین، جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، ان کی خدمت فیض درجت میں کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حقوق زوجیت کا ادا کرنا آپ کی سنت کے مطابق کیا اس میں ثواب ہے؟ خالص نفسانی فعل ہے، انسان اپنی لذت کے لیے بعض اوقات کرتا ہے، اس کے پیش نظر کچھ نہیں ہوتا، وہ جانور بعض اوقات بن جاتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اسے جانور نہیں بننا ہے، یہ ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شرف انسانیت سے مشرف فرمایا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی سنت پہ عمل کرنا، یہ حقوق زوجیت ادا کرنا، کیا اس میں ثواب بھی ہے؟ مراد یہ تھا ایک عمل مباح ہوتا ہے، عمل مباح وہ ہوتا ہے جس پہ نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے۔ تین چیزیں ہیں نا، ایک وہ عمل ہے جس پہ گناہ ہو جاتا ہے، ایک وہ عمل ہے جو عمل مباح ہے، یعنی جس کو کرنے نہ کرنے میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو نہ صحیح۔ جس طرح پنکھا آپ چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ ثواب ہے نہ گناہ، گرمی سکھانے کے لیے پیاس لگی پانی پی لیا، نہ ثواب ہے نہ گناہ۔ ہاں اگر آپ نے پنکھا چلایا تاکہ مجھے عبادت میں آسانی ہو، پانی پیا نبی کی سنت سمجھتے ہوئے، تو پھر یہ ثواب ہو گیا، پھر یہ عمل ثواب ہو گیا۔ مباح وہ عمل ہوتا ہے کہ جو آدمی ویسے ہی کرتا ہے، اس میں ثواب یا گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ عمل مباح ہے حقوق زوجیت کا ادا کرنا، یا پھر اس پہ کوئی ثواب بھی ہے؟ میرے کریم آقا کے سمجھانے کا انداز بڑا پیارا تھا، ارشاد گرامی قدر فرمانے کہ مجھے یہ بتا، بدکاری کرنا گناہ ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ بدکاری کرنا گناہ، کتنا گناہ ہے یا رسول اللہ؟ بہت بڑا گناہ ہے بدکاری کرنا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پھر بدکاری سے بچ کر میری سنت کو ادا کرنا اتنی ہی بڑی نیکی ہے۔ جس طرح وہ بڑا گناہ ہے نا، اسی طرح یہ عمل اتنی ہی بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب مکرم وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کا ہر قول فعل، ان کا سونا جاگنا کھانا پینا سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا تم پر، میرے نبی کے امتی بنا کر کہ تمہارے ہر قول و فعل کو رب کائنات نے نبی کی سنت پر اگر تم عمل کرو گے تو رب کائنات اسے اپنی عبادت کرا دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔